یہ بات کہنے میں جھوٹے ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں جی، اللہ کی قسم آپ رسول ہیں، یہ قسمیں جو اٹھا رہے ہیں اس بات میں جھوٹے ہیں۔ آ جاؤ جی اللہ، اب بما کانوا یکسبون پر دوستوں نے غور کیا۔ ایک اور عربی کی عبارت پڑھوں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا، کیوں؟ بوجہ جھوٹ کہنے کے۔ کون سا جھوٹ؟ فی قولہم آمنا، فی قولہم آمنا، اس بات میں جھوٹے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر گلاس گندا مندا میلا کچیلا ہو اس میں دودھ ڈالنے کے لیے دل کرے گا؟ پہلے اس کو صاف کریں گے پھر دودھ ڈالیں گے۔ عورت میلی کچیلی بیٹھی ہے جس طرح چڑیل کی شکل ہوتی ہے، تو اب وہ زیور پہنے تو کیا فائدہ؟ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ میں نے زیادہ اللہ کا معنی امر والا نہیں کیا، بد دعا والا، زیادہ کرے اللہ ان کی بیماری کو، بد دعا والا معنی کیا ہے، امر والا نہیں کیا۔ ایک یا دوسرا معنی کیا ہے زادہم اللہ مرضا، اللہ ایک تو معنی اللہ، چلو سادہ معنی کروں، اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دے۔ اب سمجھ آئی بد دعا جی؟ اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دے، ان کے دلوں میں اللہ کر ان کی بیماری بڑھ جائے، سادے الفاظ۔ ایک معنی یہ فزادہم اللہ مرضا، اور دوسرا معنی کیا اللہ ان کی بیماری کو زیادہ کرے گا۔ دو معنی کیے۔ میلی کچیلی گندی مندی چڑیل بنی بیٹھی ہے، وہ اگر زیور پہن لے پھر آپ چڑیل سمجھتے ہیں؟ پوچھتے میں کیا کہتے ہیں؟ چڑیل بلا بنی بیٹھی ہے۔ اچھا، تو اب اگر وہ زیور پہن لے تو کیا فائدہ؟ نہیں بھائی، پہلے تخلیہ ضروری ہے پھر تحلیہ ہوتا ہے، پہلے تخلیہ پھر تحلیہ۔ تحلیہ زیور پہننا، پہلے کو صاف ستھری تو ہو، صاف ستھرا بندہ ہو، گلاس کو پاک صاف کرو پھر اس میں کوئی چیز ڈالو۔ اب تخلیہ بھی آئے گا اور تحلیہ بھی آئے گا۔ پہلے تخلیہ کا بیان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تخلیہ کا بیان جس وقت کہا جاتا ہے، اصلاح کی دو صورتیں ہوتی ہیں، تخلیہ پھر تحلیہ۔ جس وقت کہا جاتا ہے ان کو نہ فساد کرو زمین کے اندر، ادھر مسلمانوں سے میل جول ادھر یہودیوں سے میل جول، یہ کیا چکر ہے؟ کالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، دعوی اصلاح کرتے فساد ہے، سمجھتے اصلاح ہے، کہتے ہیں پکی بات ہے ہم تو جی اصلاح کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے مانا کیا بین الفریقین، از ابن عباس رضی اللہ عنہ، دونوں جماعتوں کے درمیان ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم نے ہر ایک سے بنا کے رکھی ہوئی ہے، ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تردید دعویٰ، ان کے دعوے کی تردید ہو رہی ہے۔ اللہ خبردار، انہم ہم المفسدون، تردید اللہ حرف تنبیہ ایک، انہم پھر ہم المفسدون، چار قسم کی تاکید، خبردار دھیان سے سنو، یقیناً یہی تو ہے فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں انجام ہی نہیں سوچا۔ نہ مسلمانوں کو ان پر اعتماد ہوگا، نہ دوسروں کو ہوگا، کافروں کو، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا تخلیہ، بھائی سب سے مل جل کر نہ ہو، ایک طرف ہو جاؤ بس، یا اس طرف یا اس طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ تحلیہ کا بیان آ گیا، زیور پہننا۔ جس وقت کہا جاتا ہے ان کو آمنوا کما آمن الناس، الناس پر الف لام عہد کا ہے، خیال کرنا۔ جس وقت ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، جیسے ایمان لے آئے یہ لوگ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ، الف لام للعہد، قالوا تو کہتے ہیں
ایمان لے آؤ، ایسے ہم ایمان لے آئے. انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لے آئے جیسے ایمان لے آئے یہ بے وقوف لوگ. اللہ یعصب اللہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کب مکل بے علم. مولا صفحہ صفی کی جمع. صفی کس کو کہتے ہیں؟ جو نفع نقصان کو نہ سوچے. صحابہ نے اپنے نفع نقصان کو نہیں سوچا، سب گھر بار چھوڑ کر سب کو ناراض کر کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں آ بیٹھے. ہم ان کی طرح ایمان لے آئے. کیوں؟ ورنہ صفحہ جو اپنے نفع نقصان کو نہ سمجھے نہ سوچے. اب جواب الا انہم هم الصفحاء ولکن لا یعلمون. خیال کرنا بڑی پیاری بات آ رہی ہے. خبردار تردید منافقین، یقیناً یہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے ہم الصفحاء یہی تو ہیں بے وقوف. ولکن لا یعلمون حماقت منافقین، لیکن ان کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھنا مولانا مخلصین کو، جملہ دھیان سے سننا. الا انہم هم الصفحاء ولکن لا یعلمون. مخلصین کو جملہ دھیان سے دوستوں نے سننا ہے. مخلصین کو صفی کہنا ان کی عقل مند ہونے کی نشانی ہے. مخلصین کو صفی کہنا ان کے عقل مند ہونے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا، میں شعر پڑھتا ہوں. وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ. کوئی ناقص قسم کا بندہ اگر میری مذمت کرے، ناقص قسم کا بندہ، تو یہ دلیل ہے کہ میں کامل ہوں. وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ. صحابہ پر تنقید کرنا یہ نشانی ہے کہ تم خود بے وقوف ہو. اگر تم سمجھدار ہوتے ان مخلصین پر کبھی تنقید نہ کرتے. وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ. صحابہ کرام بے وقوف ہیں معاذ اللہ. آرڈر آ گیا کہ شعر سناؤ شان صحابہ والے. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے. محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے. گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے. مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے. خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر. خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر. وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے. بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن. لہو شہرگ کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے. وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے. خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے. صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی. صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی. ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے. صحابہ تھے. ان کے ایمان کو اللہ کریم نے معیار کے طور پر پیش کیا. یہی پہلا پارہ آخر آیت نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. صفحہ 26. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہاں پہنچا تو عرض کروں گا ذرا 2 آیتیں پیچھے دیکھیے نا. یہی مقام
وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. حوالہ مل گیا دوستوں کو. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، یہودی کہنے لگے تم یہودی بن جاؤ، عیسائی کہنے لگے تم عیسائی بن جاؤ، تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے. جواب آیا نہیں، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. یہودی بننے سے ہدایت نہیں ملے گی، عیسائی بننے سے ہدایت نہیں ملے گی. اگر یہ ایمان لے آئے بمثل ما آمنتم به، اس جیسا جو تم ایمان لائے ہو. اس کے دو معنی ہیں آیت کے. ایک معنی جن چیزوں پر تم ایمان لائے ہو اگر ان پر ایمان لے آئے ہیں. دوسرا معنی صحابہ جس اخلاص سے تم ایمان لے آئے ہو اسی اخلاص سے اگر یہ ایمان لے آئے تب ان کو ہدایت ملے گی. ایک جملہ کہتا ہوں باذوق دوستوں کے لیے. غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غلامان محمد، امامان امت. کیا کہا؟ غلامان محمد، امامان امت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے پوری امت کے امام بن گئے. کیسے اللہ کریم ان کو ایمان کے لیے معیار نہ بناتا. سورۃ الحجرات 26واں پارہ. لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. صفحہ 619، صفحہ 619. لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ کریم نے محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو. صحابہ کو ایمان سے پیار. وزینہ فی قلوبکم، اللہ کریم نے ایمان کو سجا دیا تمہارے دلوں میں. ایمان خوبصورت لگتا ہے بلال کے ساتھ، بلال اچھا لگتا ہے ایمان کے ساتھ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، نفرت ڈال دی تمہاری طرف کفر کی، الفسوق بڑے گناہوں کی، والعصیان چھوٹے گناہوں کی. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ تو ہیں سیدھے راہ پر چلنے والے ہیں، بھلی راہ پر چلنے والے، نیک راہ پر چلنے والے ہیں. 28واں پارہ. فَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. سورۃ المجادلہ. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. 654 آیت نمبر 22. نہیں پائے گا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، اللہ کو بھی مانے، قیامت کو بھی مانے، اللہ اور قیامت کو مان کر یوادون من حاد اللہ، دوستی رکھتے ہوں اس سے جو اللہ کا بھی مخالف ہے، اللہ کے رسول کا بھی مخالف ہے. ہوں ایماندار اور دوستی رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ہو وہ ان کے باپ دادا یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی، او عشیرتہم یا ان کی برادری اور کنبہ. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں لکھ دیا اللہ کریم نے ان کے دلوں میں ایمان. اونچا بتانا محبت سے، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. جس بات کو اللہ لکھ دے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ جی کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں مٹا سکتا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے ان صحابہ کی تائید کی غیبی فیض کے ساتھ. روحن بروحن غیبی فیض منہ اپنی طرف سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ثمرہ اخرویہ، اللہ ان کو داخل کرے گا باغات کے اندر
مولانا طور رحمان سے بنوان عرض کر رہا ہوں یدخلہم جنات، یہ الفاظ مولانا نور الوکیل صاحب، قاری صاحب مولانا خالد باقی حباب، یدخلہم جنات، یہ الفاظ دلیل ہیں صحابہ کے خاتمہ علی الایمان پر، یہ الفاظ دلیل ہیں خاتمہ علی، اللہ ان کو داخل کرے گا باغات کے اندر، یہ باغات جسمانی نعمت جاری ہوں گے، ان کے درختوں کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر، رضی اللہ عنہم، راضیہ ماضی ہے مانا مضارع والا کر رہا ہوں، یہ جنت روحانی کا ذکر، راضی ہو جائے گا اللہ ان سے، ورضون، اور وہ اللہ پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ قیامت کی بات چل رہی ہے اس لیے مانا میں نے مضارع والا کیا استقبال والا، اولئک حزب اللہ، یہی تو ہے اللہ کی جماعت اور لشکر، الا یہ صغرا ہو گیا آگے کبرا، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، انجام حزب اللہ، خبردار دھیان سے سن لو، یقیناً اللہ کا لشکر، اللہ کی جماعت، اللہ کریم کی ٹولی اور اللہ کی پارٹی، یہی تو ہے کامیاب ہونے والے دونوں جہانوں میں۔ مولانا ایک جملہ کہتا ہوں ذوق والے دوستوں کے لیے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی ہو جائے گا، اللہ راضی کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر سارے جہان کو ناراض کیا تھا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 74، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ 224 آیت نمبر 74، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں ایک جماعت، نمبر 2 والذین آمنوا، جنہوں نے ٹھکانے دیے، نمبر 2 ونصروا، اور نصرت کی امداد کی تعاون کیا، دونوں جماعتیں مہاجرین و انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو ہے ایماندار پکے۔ ایک ذوق والا معنی کرتا ہوں، ذوق والا، یہ ذوق بیان کر رہا ہوں، لفظی معنی نہیں، مہاجرین و انصار اولئک هم المؤمنون حقا، ایماندار کہلوانے کا حق بھی ان کا بنتا ہے، حق بنتا ہی نہ دے جو اپنے آپ کو ایماندار اخوانے میں۔ آج مولانا ایک حوالہ، بڑے حوالے ہیں، بس ایک حوالہ کھولتا ہوں، سورۃ التوبہ دیکھیے، والسابقون الاولون 11واں پارہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے بڑھ جانے والے، بھاگ بھاگ کے آنے والے ہیں، الاولون پہلا نمبر پانے والے ہیں، کون؟ من المہاجرین، من بیانیہ یعنی مہاجرین اور انصار، نمبر 3 والذین تبعوہم بإحسان، اور تیسری جماعت وہ لوگ جو پیچھے چلے ان مہاجرین و انصار کے، صحابہ کے پیچھے چلے، بے احسان اخلاص کے ساتھ پیچھے چلے، تینوں جماعتوں پر رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں۔ مولانا مہاجرین 1، انصار 2، اور تیسری جماعت والذین تبعوہم بإحسان، صحابہ کے پیچھے چلنے والی جماعت۔ تو یہ کیا کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور یہ کہا جائے گا والذین تبعوہم بإحسان۔ چپ کر، ہم نے کچھ بات سمجھی بھی نہیں ہے، یہ کہا جائے گا الفاظ والذین تبعوہم بإحسان۔ ہم اہل السنت والجماعت ہیں جو کہتے ہیں جی 20 رکعت رفع عمر کی بدعت ہے، معاذ اللہ، تو صحابہ کرام بدعتی تھے، جمعے کی دوسرے دن حضرت عثمان کی بدعت ہے، معاذ اللہ، صحابہ بدعتی تھے، سارے صحابہ چپ کر گئے۔ ایک بڑے رافضی ہیں، مولانا رافضی 2 قسم ہیں، ایک رافضی وہ ہیں جو صحابہ کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں، اور چھوٹے رافضی وہ ہیں جو صحابہ کے عمل پر حملہ کرتے ہیں۔
پتہ نہیں آپ نے بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں. بڑے رافضی صحابہ کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں، چھوٹے رافضی صحابہ کے عمر پر حملہ کرتے ہیں. یہ کہا جائے کہ والذین اتبعوہم 28واں پارہ. اسی بات پر بیٹھا رہوں، وقت گزر جائے، کیا کیا جائے. آ جاؤ جی 28واں پارہ. ایک حوالہ کا اشارہ کرتا ہوں، یہ سورۃ الحشر کھولیے. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. مال فے کس کے لیے ہے؟ للفقراء، فقراء کے لیے جو فقیر ہیں، غریب ہیں. کون؟ المہاجرین، مہاجرین کے لیے. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے، اللہ کریم کی رضا. ینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک ھم الصادقون، یہی تو ہے سچے ہر کام میں. ایک مہاجرین کی جماعت، سادہ معنی سنا دیا. نمبر 2 والذین تبوؤا الدار، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ بنا لیا دار الہجرت کو، مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں. والایمان، حاصل کر لیا ایمان کو. اخلص الایمان، ایمان کو خالص کر لیا. من قبلہم، مہاجرین کے آنے سے پہلے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم، پیار کرتے ہیں انصار اس سے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، نہیں پاتے اپنے سینے کے اندر کوئی تنگی اس مال میں سے جو دیے جائیں. جتنا بھی انصاریوں کو حصہ مل جائے، آمنا وصدقنا، آمین ہے. ویؤثرون علی انفسہم، مقدم رکھتے ہیں اپنے اوپر. ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ہو ان کو سخت محتاجی، پھر بھی مہاجرین کو مقدم رکھتے ہیں. ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، جو بندہ بچا لیا گیا اپنے دل کے لالچ سے، یہی لوگ ہیں پورے کامیاب ہونے والے. مہاجرین ایک، انصار 2. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اور نمبر 3 جماعت، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور کہتے کیا ہیں بعد میں آنے والے، اے ہمارے پروردگار ہماری بھی بخشش فرما، ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما. وہ ہمارے بھائی سابقونا بالایمان، جو پہلے ہم سے گزر چکے ہیں ایمان کے ساتھ. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، توجہ ہے نہیں ہے. مہاجرین ایک، انصار 2، اور نمبر 3 ان کے لیے دعائیں کرنے والے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، پہلوں کے لیے دعائیں کرنے والے غیر مقلد نہیں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ان پر تنقید نہیں کر رہے کہ صحابہ کی اذان غلط، صحابہ کی نماز تراویح غلط، صحابہ کی طلاق کا طریقہ غلط. تنقید نہیں کر رہے صحابہ پر، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور اللہ نہ کرنا ہمارے دلوں کے اندر کوئی کھوٹ مومنوں کے لیے. اے ہمارے پروردگار یقیناً تو نرمی کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. کتنی جماعتیں آ گئیں؟ 3. نہ ابھی مولانا قرآن کھولنا یہ جگہ خیال. مہاجرین ایک، انصار 2، ان کے لیے دعائیں کرنے والے 3. آگے خیال. الم تر الذین نافقوا، مولانا نور الوکیل صاحب، الم تر الذین نافقوا، کیا تو نے غور نہیں کیا منافقوں کی طرف؟ منافقوں کا ذکر علیحدہ کر کے اشارہ کر دیا کہ پہلی 3 قسمیں منافقت سے پاک ہیں. پہلی 3 قسمیں، لوگ کہتے ہیں صحابہ نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، معاذ اللہ. آ جاؤ جی، بڑی تفصیلات ہیں، کیا کریں. ولا
الا انهم هم الصفاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا. وہ ساری تمہید تھی. اب شبہ کا جواب آیا. شبہ کیا تھا؟ ہم تمہیں دکھاتے ہیں قرآن کے شاگرد لیکن ٹھیک بندے نہیں ہیں. ہم نے جواب دیا یہ نالائق شاگرد ہیں. اب دیکھو یہ آ گیا شبہ کا جواب. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جس وقت ملتے ہیں منافق بڑے بڑے مومنوں سے. کیا معنی کیا؟ یہ غریب صحابہ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے نا. عمر کے سامنے تم کون ہو بھائی؟ ہم مومن ہیں جی, ہم آپ کے ساتھ ہیں جی. جی جی. صدیق اکبر کے سامنے تم کون ہو بھائی؟ ہم جی آپ کے ساتھ ہیں جی. بڑے بڑے مومنوں کو ملتے ہیں اجلا صحابہ جس وقت ملتے ہیں. اب مولانا خالد کے سامنے کوئی بات کر کے تو دیکھے دبا دے گا. تو ہمارا مولوی رفیع اللہ نرم دل ہے اور اپنا مزاج ہے نا جی. بڑے بڑوں کو ملتے تھے کون ہو تم؟ ہم آپ کے ہیں جی, ہم آپ کو ووٹ دیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ہم تو ایمان لا چکے ہیں. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جس وقت الگ ہوتے ہیں ذاہبین إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ذاہبین إِلَى درا لے کے جانے والے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. اپنے شیطان دو قسم, ایک ہے جنسی دوسرا ہے وصفی. جنس شیطان ہو, ایک ہے وصف شیطان والی صفتیں اس میں پائی جائیں. تو ان کے جو بڑے بڑے وڈیرے تھے ان کے بڑے بڑے گدی نشین شیطان, اس سے مراد ہے جنسی نا وصفی شیطان جن میں شیطان والی صفتیں پائی جاتی ہیں. پھر جب ان کی طرف الگ ہوتے ہیں قالو تو کہتے ہیں انا معکم یقین ہم تمہارے ساتھ ہیں. میت روحانی مراد ہے, میت روحانی مراد ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور شیطان کا معنی یاد رکھنا اللہ کی رحمت سے دور. انا معکم انما نحن مستہزئون شبہ کا جواب. نہ پھر تو مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے ہو, ادھر کیا کرنے گئے تھے؟ کہتے جی نہیں جی نہیں, انما جواب شبہ یقیناً ہم تو مذاق کرنے والے, ہم نے تو ان کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. اچھا فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم. ان کو شیطان اللہ نے کیوں کہا ان کے وڈیروں کو رحمت سے دور ہونے میں تشبیہ دی ہے. جتنا ابلیس اللہ کی رحمت سے دور ہے ان کے بڑے بڑے وڈیرے گدی نشین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا. یستہزئ بہم افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. اللہ ان کو سزا دے گا ان کے مذاق کی. وَيَمُدُّهُمْ وہ تفسیریہ دیکھو مذاق. وَيَمُدُّهُمْ یعنی ڈھیل دے رہا ان کو اللہ فی طغیانہم اپنی سرکشی کے اندر. یعمہون دل کے اندھے ہو رہے ہیں. یون آنکھوں کا اندھا, ہن دل کا اندھا, اکمہ مادر زاد اندھا عرض کیا تھا, دل کے اندھے ہو رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی سورۃ آل عمران آیت نمبر 119. ایک کم 80 صفحہ 180. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا جس وقت تم سے مسلمانوں ان کی چاپلوسی سے دھوکہ نہ کھانا. جس وقت تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. اور جس وقت الگ ہوتے عزو علیکم اللہ بس جو نہیں چلتا ہمارا. جس وقت الگ ہوتے ہیں آپ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ میں کاٹوں گی کو. واہ بھائی واہ. وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمْ میں آپ کو نقشہ دکھاؤں. واہ بھائی واہ.
جس وقت الگ ہوتے ہیں کاٹتے تمہارے اوپر انگلیوں کے پوروں کو، ہے من الغیظ غصے کی وجہ سے، من الغیظ کے نیچے جملہ تمہاری ترقی دیکھ کر، تمہاری ترقی دیکھ کر جل بھن جاتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، موتوا بغیظکم، مر جاؤ تم اپنے غصے میں جل جل کر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سینوں تک کے حال کو جاننے والا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ خبر دے دی ہے۔ اولئک الذی ثمر نفاق، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو۔ کیا معنی کیا؟ اختیار کر لیا، پسند کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں لیکن آپ تھکے بیٹھے، کیا کروں؟ مولانا غور کرنا، ایک معنی اور کرتا ہوں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، دیکھنا تو معنی کروں، نیچے نہیں دیکھنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں ہدایت دے دی، گمراہی لے لی، ہدایت اور گمراہی۔ اب اشکال ہے، اس معنی پر اشکال ہے، ہدایت تو ان کے پاس تھی ہی نہیں، ہدایت تو ان کے پاس، پھر دی کیا ہے؟ گمراہی خرید لی، ہدایت دے دی، ہدایت تو تھی ہی نہیں ان کے پاس، منافقوں کے پاس۔ ورنہ ہدایت سے مراد فطری ہدایت ہے، ہدایت سے مراد کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، آپ فرماتے ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی آتش پرست، عیسائی فطرت ہدایت مراد ہے، فطرت اللہ التی فاطر الناس، یا دوسرا معنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو۔ دو چیزیں پڑی تھی، ایک سرد ہے ایک گرم ہے، ایک کو لے لیا، بس یوں مثال سمجھو، پسند کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ ہمارا بہت تجارتہم، نہ نفع والی ہوئی ان کی یہ تجارت، مولانا مانے پر اور تجارتہم الاضافۃ للعہد، جو اضافت ہے نا تجارت مضاف اور ہم ضمیر مضاف ہے، یہ اضافہ جو ہے یہ خاص تجارت مراد ہے، نہ نفع والی ہوئی ان کی یہ تجارت، یہ تجارت کہ گمراہی کو پسند کر لینا، ہدایت کو چھوڑ دینا، یہ تجارت ان کی نفع والی نہیں ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ راہ پانے والے۔ کتنی جماعتیں آ گئی؟ تین، ورنہ ذرا مہربانی کر کے پیچھے دیکھنا نا۔ پہلی جماعت جن پر انعام ہوا ان کی تفصیل، ان الذین کفروا جن پر غضب ہوا ان کی تفصیل، اور ومن الناس جو گمراہ تھے منافق ان کی تفصیل۔ اچھا، اپنوں کی اتنی زیادہ تفصیل بیان نہیں کی، اپنوں کی متقین، اور ان الذین کفروا کی بھی اتنی تفصیل بیان نہیں کی، منافقوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں راز کیا ہے؟ اس لیے تفصیل سے بیان کیا کیونکہ ان سے خطرہ زیادہ تھا، ان سے 63 نشانیاں ہیں منافقین کی سورۃ توبہ میں، وہ ایک الگ انداز ہے اپنے مقام پر، کیونکہ ان سے نقصان کا خطرہ زیادہ تھا، ورنہ زہری دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا مسلمانوں کو جتنا باطنی منافقوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ ہر دور کے میر صادق اور میر جعفر، ہاں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ میں ایک باریک بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ کے ذہن خوب حاضر ہوئے تو بات سمجھ آئے گی۔ انسانوں کی 4 قسمیں ہیں، خوب اس پر توجہ کی ضرورت ہے ورنہ بات مشکل ہوگی۔ انسانوں کی 4 قسمیں، ظاہر مومن باطن مومن، ظاہر مومن باطن، ظاہر مسلم باطن مسلم، یوں کہہ لو یہ تو تعبیر ہے،
یہ رکا نہ بھیج دینا کہ ایمان اندر ہوتا ہے اسلام باہر ہوتا ہے، میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ظاہر باطن مومن، نمبر جیسے ہدی للمتقین. دوسرا ظاہر کافر باطن کافر. ظاہر کافر ان الذین کافروا، اندر بھی کافر باہر بھی کافر. اور تیسری قسم خیال، تیسری قسم ظاہر مومن باطن کافر. ظاہر مومن جیسے منافق، ظاہر مومن. تیسری قسم خیال ظاہر مومن جیسے منافق جیسے. اور چوتھی قسم باطن مومن ظاہر کافر. اس کی پوری دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے. کیا کہا؟ باطن مومن، باطن مومن ظاہر کافر. پوری دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. صرف ایک صورت ہے، 14واں پارہ کھولو. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. آیت نمبر 106. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. یہ استثناء ہے. من کفر باللہ، جس بندے نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان قبول کرنے کے بعد، پھر فعلیہ غضب جزا مقدر ہے. اللہ ہاں من اکرہ، من اکرہ وہ بندہ جس پر زبردستی کی گئی، ہم تیری آنکھ نکال دیں گے، عضو کاٹ ڈالیں گے، جسم سے مار، عضو کا خطرہ ہے، بالکل جان جانے کا خطرہ ہے. پھر قلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ. یہ چوتھی صورت ہے. لیکن یہ بار بار تو ہوتی نہیں، کبھی کبھار کوئی ایک آدھ زندگی میں کسی کا موقع بن جائے. اللہ ماشاء اللہ، مولانا سبحان اللہ. یہ انداز بھی اپنا قرآن کا عجیب ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر، والدہ بی بی سمیہ. یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے، بی بی سمیہ بوڑھی رضی اللہ عنہ. ظلم اٹھاتے اٹھاتے مر گئے، لیکن کلمہ کفر نہ کہا. اور حضرت عمار پر بہت زیادہ ظلم ہوا، ظلم ظلم ظلم. انہوں نے کلمہ کفر اوپر اوپر سے کہہ دیا. جب اوپر اوپر سے کہہ دیا، روتے ہوئے آپ سے سلم کی خدمت میں آئے، اوپر اوپر سے میں نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے. مولانا جملہ یاد رکھنا، صحابہ کی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرتا تھا. آیت نازل ہو گئی. میرے پاس قرآن کی بڑی مثالیں ہیں. بی بی عائشہ پریشان ہوئی، سورۃ نور کی آیتیں اتری. مائی خولہ پریشان ہوئی، قرآن کی آیتیں اتری. صحابہ پریشان ہوئے، تیمم والی آیتیں اتری. بڑی مثالیں ہیں قرآن کے اندر. یہ آیت نازل ہو گئی حضرت عمار کے لیے. آ جاؤ جی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ذاق ما حوله. یہ کافروں کی مثال. اب مفسرین کرام کا اختلاف ہے، ورنہ خیال کرنا. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو دونوں آگے مثالیں آ رہی ہیں یہ دونوں منافقوں کی ہیں. مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ دونوں مثالیں، بولو تو صحیح، دونوں مثالیں منافقوں کی ہیں. حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں پہلی مثال کافروں کی ہے، دوسری منافقوں کی ہے. پہلی انداز یہی بتا رہا ہے کہ پہلی کافروں کی بنتی ہے، دوسری منافقوں کی بنتی ہے. پھر ایک اور سوال، کافروں کی مثال دی، منافقوں کی دی، مومنوں کی کیوں نہیں دی؟ متقین کی کیوں مثال نہیں دی؟ فرمایا وہ تو اپنے تھے، ان کی مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کی مثال دینے کی. اب دیکھو، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قرآن اکثر آگ اور پانی کی مثال پیش کرتا ہے، اکثر آگ اور پانی کی مثال، کیونکہ ان میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، دونوں پہلو. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال ان کی مثل اس بندے کے ہے
جس نے روشن کی آگ روشن کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا نعرہ بلند کیا، پھر اندماج ہے اس پر۔ اندماج کا معنی مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا، جیسے پہلے عرض کر چکا۔ اب خیال، فلما ذات، اس سے پہلے اندماج، وفی ھذا الموضع رجال قائدون، کچھ بندے بھی بیٹھے تھے، کچھ آگ روشن ہوئی، بندے بھی تھے آس پاس۔ فلما ذات ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، جب کہ روشن کر دیا آگ نے اپنے آس پاس کو، چاروں طرف سے روشنی ہونے لگ گئی۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، سبحان اللہ، لے گیا اللہ کریم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو اللہ لے گیا۔ مولانا، نور اور ضیاء میں کیا فرق ہے؟ ہم میں کسی کا نام ضیاء اللہ ہے؟ کسی کا نام نہیں ہے۔ آپ کو ضیاء کا معنی آتا ہے کہ میں بتاؤں؟ نہیں، آپ بھی تو پتا ہے نا، کچھ تو آپ کو پتا۔ آخر نام جو ہے آپ کیا پڑھتے ہیں جی؟ تو پھر کچھ تو سنا ہوگا۔ ضیاء کا معنی روشنی، خالی روشنی۔ پشتو میں تو اردو بولنا بھی مشکل نہ پشتونوں کے لیے، بس بیٹا ٹھیک ہے۔ روشنی بولنا، خالی روشنی نہیں۔ دیکھو فرق کرتا ہوں۔ ذہب اللہ بنورہم، سبحان اللہ، ذہب اللہ بنورہم، نور وہ روشنی جس میں ٹھنڈا کو، ضیاء وہ روشنی جس میں حرارت ہو، ضیاء وہ روشنی جس میں۔ ایک اور جملہ بھی کہتا ہوں، ذہب اللہ بنور، خیال کرنا تمہارے نام کے لفظ میں حرارت ہے، خیال کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، یہ ویسے تجربہ ہے، کچھ ناموں کا اثر بھی ہوتا ہے شخصیت پر، جن کے نام میں ضیاء ہوتا ہے نا، ذرا ان کا مزاج جلالی ہوتا ہے۔ جن کے نام میں ضیاء ہے نا، ضیاء، تو ضیاء روشنی وہ روشنی جس میں حرارت ہو۔ ذہب اللہ بنورہم، مولانا نور کہا، نار نہیں کہا۔ کیا کہا؟ نور کہا، نار نہیں کہا۔ اب اس کیونکہ نار تو پہلے وہاں موجود تھی۔ ذہب اللہ بنورہم، اور نور کہتے ہیں کم روشنی کو، اور ضوء کہتے ہیں زیادہ روشنی کو۔ تارکہم، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں کے اندر، کئی اندھیرے، شرک و کفر، لا یبصرون، دیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک۔ سمن، بہرے ہیں، سمن ہم سمن، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ نہیں واپس آئیں گے، من الکفر الی الایمان، کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف کیسے آئیں گے؟ یہ ان الذین کفروا کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ مولانا، راستہ معلوم کرنے کے 3 طریقے، آنکھیں بند ہیں، میں جا رہا ہوں، ایک بندہ نبینا ہے جا رہا ہے، تو مولانا خالد بول بھائی صبر، بھائی ہم کدھر جا رہے ہو؟ صبر، تو یہ راستہ یہ نہیں ہے، تو سن کر بھی بندہ راستے پہ چل پڑتا ہے۔ نمبر 2، راستے کا پتہ نہیں ہے، پوچھ کر بھی بندہ راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور نمبر 3، آنکھوں سے دیکھ کر راستہ معلوم کر لیتا ہے۔ 3 طریقے ہوتے ہیں راستے پر آنے کے۔ یہ بہرے بھی ہیں، سنتے بھی نہیں، حق کو جب سنتے نہیں، گونگے ہیں، حق بولتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں، اندھے آنکھ دیکھتے ہی نہیں، یہ کیسے ایمان کی طرف آئیں گے؟ آگے جی، او کصیب من السماء، جی ان پیر سناؤ، نہیں جی معذرت، آخری نشست میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ یہ ذہب اللہ بنورہم، پھر جملہ کہتا ہوں، نور کہا ہے، نار نہیں کہا، نار نہیں کہا، کیوں؟
نار میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نار میں دو چیزیں، نمبر ایک روشنی بھی ہوتی ہے، حرارت بھی ہوتی ہے، خیال، روشنی بھی ہوتی ہے، حرارت بھی ہوتی ہے۔ فرمایا ذہب اللہ بنورہم، روشنی چلی گئی، حرارت ان کی باقی ہے، ہمیشہ جلتے بھنتے رہیں گے مسلمانوں کی ترقی دے کارن۔ کھولو جی 26واں پارہ۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 618 آپ کھولیں سورۃ التوبہ، یہاں توبہ آیت نمبر 32، 231۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ساتھ کا معنی شرکیہ اعتراضات کر کے حوصلہ تو کرو، اللہ راضی ہو، منافقوں کی مثال پوری تو کر لوں، باتیں کرتا ہوں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کریم کے دین کو، نور اللہ دین اللہ، شرکیہ اعتراضات کر کے۔ ویاب اللہ، اللہ انکار کر رہا ہے مگر اس بات کا انکار نہیں کیا ان یتم نورہ، کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ یہ جل رہے ہیں شرکی اعتراضات کرتے رہے، اللہ کریم اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ مرچیں لگیں کافروں کو، اگرچہ یہ معنی نہیں ہے، یہ تو ایک مراد عرض کر رہا ہوں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کراچی کی نہاری والی مرچیں کیوں نہ لگیں کافروں کو، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، کافر نہ پسند سمجھیں۔ یہ کس کا؟ آ جاؤ۔ فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ منافقوں کی مثال آ گئی، اور قسم کی کصیب من السماء، منافقوں کی مثال آ رہی ہے، اور منافقوں کے دو گروپوں کا ذکر آئے گا، دو پارٹیوں کا ذکر۔ او کصیب من السماء، یا مثل تیز بارش کے آسمان سے، بادلوں سے، بلندی سے بارش آ رہی ہے۔ انزلنا من الموسرات ماء انزلتموہ من المزن، بلندی سے بارش۔ کل ما علاک فہو سماء، کل ما علاک فہو سماء، سب کے سامنے کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، تیز بارش ہو رہی ہے بادلوں سے۔ کل ما علاک فہو سماء، علامہ قرطبی نے معنی کیا فیہ ظلمات، اس میں کئی اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا، بادل تہ بتہ، قطرے گر رہے ہیں بارش کے لگاتار۔ ورعد، اور کڑک ہے، وعیدات الہیہ مراد ہیں، وبرق، بجلی ہے، براہین مراد ہیں، دلائل ہیں، ڈراوے ہیں، اور کفر و شرک کے اندھیروں کا بیان ہو رہا ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ رکھتے ہیں اپنی ساری انگلیوں کو اپنے کانوں میں۔ اصابع، یہ دیکھنا جی، یہ جو ابتدا ہے نا، اس کو کہتے ہیں انامل، وہ بھی پڑھا ہے عزو علیکم الانامل، اور اصابع اسبا کی جمع، یہ تو پوری انگلی کو کہتے ہیں۔ یہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی پوری انگلیاں کانوں میں دے دے، پوری انگلی تو آتی نہیں ہے کان میں، کچھ غور کیا آپ نے کہ میرے اشکال پر کہ نہیں کیا؟
اللہ فرماتے ہیں کہ پوری انگلیاں کانوں میں دے، پوری انگلی تو آتی بھی نہیں ہے، انامل ہونا چاہیے تھا، اشارہ ہے مبالغے کا، اتنی سختی سے کانوں کو بند کرتے ہیں کہ قرآن کا ایک لفظ بھی ہمارے کان میں نہ آنے پائے، مبالغہ ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، رکھتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر بوجہ ڈر کے، بوجہ کڑک کے، جو کڑک ہو رہی ہے توحید کا جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، حذر الموت مفعول ہوا گیا یجعلون کا، واسطے ڈر موت کے، موت سے ڈرتے ہیں، خیال کرنا موت سے مراد وَهُوَ الْإِيمَانُ عِنْدَهُمْ، ان کو ایمان قبول کرنا موت معلوم ہوتی تھی، ہائے ہائے ہم ایمان قبول کر رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرا کرنے والا ہے ایسے کافروں کا جو قرآن سنتے نہیں، ڈراوے نہیں سنتے، وعیدات نہیں سنتے، دلائل نہیں سنتے، دلائل نہیں سنتے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرا کرنے والا ایسے کافروں کا۔ یہ ذرا سخت قسم کے جو تھے منافق، ان کا ذکر ہو رہا ہے، تھے تو دونوں طور پر کافر۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور کچھ کچے پکے منافق وہ تھے جب مسلمانوں کا نفع دیکھتے، جہاد ہوا، مال غنیمت ہاتھ ہے، کچھ قریب ہو جاتے تھے، مسلمانوں پر جب کوئی پریشانی آئی تو پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، ان کا تذکرہ۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، خطف اچک لینا، سورۃ قصص۔ امن بالہدی بالہدی ما كانوا تخطف من ارضنا، کہتے ہیں اگر ہم پیچھے چلیں ہدایت کے، آپ کے ساتھ ہم اچک لیے جائیں گے اپنی سرزمین میں سے، نو تخطف، ہمیں مکے میں رہنے کوئی نہیں دے گا، مکے میں رہنے کوئی نہیں دے گا، اچک لیے جائیں گے ہم۔ خطف کہتے ہیں اچکے، جس طرح دانے ڈالو پرندہ آ کر اس دانے کو اچک لے۔ فرمایا کلما زالہم مشوا فیہ، جس وقت روشنی ہوتی ہے ان کے لیے چل پڑتے اس روشنی میں، معجزات دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، اسلام کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتے ان کے اوپر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جب شکست ہوتی ہے، کوئی پریشانی دکھ مصیبت آتی ہے مسلمانوں پر، پھر پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ کریم چاہے البتہ لے جائے ان کے کانوں کو، مہر جباریت لگا دے، کنایا ہے اس سے، وَأَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں کو بھی اللہ لے جائے، روشنی سے محروم کر دے، اللہ وجہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ منافقوں، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، خالص ایمان قبول کر لو، ورنہ مہر جباریت لگ گئی پھر کبھی بھی ایمان نہیں مل سکے گا۔ چلو جی، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورت کا دعویٰ آ گیا، تین جماعتوں کی تفصیل، منافقین اور کفار کی مثالیں بیان کرنے کے بعد اب یہ سورت کا دعویٰ گیا، اس پر دلائل آ رہے ہیں، اور رب کا ایک چھوٹا سا انداز اور کہ مریضوں کے ذکر کے بعد نسخہ شفا کا ذکر، مریضوں کے ذکر کے بعد نسخہ شفا کا ذکر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو صرف اپنے رب کی، وحدوا ربکم، مفسرین نے معنی کیا وحدوا ربکم، اس میں حصر ہے، عبادت کرو صرف اپنے رب کی، الذی خلقکم، اختلاف تھا اسی وحدانیت کے اندر، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 46۔
سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 46. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. جس وقت آپ ذکر کرتے ہیں میرے محبوب اپنے پروردگار کا قرآن کے اندر، وحدہ دراہ لے کے وہ اللہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، عبادت کا مستحق ہونے میں، تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ پھر جاتے ہیں اپنی پشتوں کے اوپر نفرت کرتے ہوئے. یہ مسئلہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. سورت زمر کھولیے جی، آیت نمبر 45. سورت الزمر آیت نمبر 45 صفحہ 557. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ کریم کا، دراحالے کہ وہ اللہ کریم اکیلا متصرف ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، تو اشمأزت سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جس وقت ذکر کیا جاتا ہے ان ہستیوں کا جو اللہ کریم کے علاوہ ہیں، پیروں فقیروں کا ذکر ہوتا ہے، وَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اذا مفاجاتیہ فوراً یہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں. سورۃ اعراف آیت نمبر 70. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ. 191. اجئتنا قوم کہنے لگی، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کہنے لگی ہے، کیا آئے ہیں آپ ہمارے پاس لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم عبادت کریں صرف اللہ کریم کی جو اکیلا ہے، حالے کی جو اس کی عبادت صرف اکیلے اللہ کی. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا. 24واں پارہ. یہ سورۃ حامیم المومن آیت نمبر 12. سورۃ حامیم المومن آیت نمبر 12. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. 562. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. یہ کیوں تم جہنم سے نہیں نکل سکو گے؟ بِأَنَّهُ بَسَبَبِيَّهْ، اس وجہ سے یقیناً شان یہ ہے جس وقت بلایا جاتا تھا اللہ کریم کو، اللہ کی پکار کی جاتی تھی، حالے کہ اللہ کریم اکیلا ہے. کفرتم بتوحیدہ، مفسرین نے معنی کیا کفرتم بتوحیدہ، تم انکار کر دیا کرتے تھے اللہ کریم کی توحید کا. وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور اگر شریک کیا جاتا تھا اللہ کریم کے ساتھ تؤمنوا، تو تم ایمان لے آیا کرتے تھے، مان لیا کرتے تھے، تصدیق کیا کرتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر. اختلاف تھا اسی مسئلے کے اندر، ہی اور بھی کا فرق. عبادت کرو صرف اپنے رب کی، اللہ ہی کی عبادت کرو صرف اپنے رب کی. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک تو میں نے رب ترک کیا کہ مریضوں کے ذکر کے بعد نسخہ شفا کا ذکر، اور دوسرا رب ھدی للمتقین اور اعبدوا، یہ حصول تقوی کا ذریعہ ذکر کیا، دوسرا ربط. اور تیسرا یہ دعویٰ ہے سورت کا. اچھا، الذی خلقکم، جس اللہ کریم نے تم کو پیدا کیا،
اگر پیدا کرنے والا اللہ تو عبادت کے لیں گے صرف اللہ. خالقکم دلیل عقلی انفسی، دلیل یاد ہے نا احباب، دلیل عقلی عقل کے مطابق انفسی انسانی جسم کا ذکر. دوسری نعمت والذین من قبلکم، دوسری نعمت جس پر تمہارا وجود موقوف ہے، وہ ہوتے تو تم ہوتے کون، اور ان کو بھی پیدا کیا من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. پیدا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون جملہ محترجہ. توحید کا فائدہ، اللہ ہی کی عبادت کا فائدہ، تاکہ تم بچ جاؤ غیر اللہ کی عبادت سے. ایک معنی. دوسرا معنی تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ. تیسرا معنی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. لعلکم تتقون، آپ کا ذوق بیدار ہو تو میں تقوی کا ایک معنی کرتا ہوں، تقویٰ. لعلکم تتقون، ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ تمہارے اندر کب آئے گا؟ جب عبادت صرف اپنے رب کی کرو گے. تم کو بھی پیدا کیا، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، آباء و اجداد. اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت مولانا حسین علی صاحب والا ایک اور معنی بھی کرتا ہوں. حضرت صاحب نے ایک اور معنی بھی کیا بڑا پیارا، ان کا بھی ذوق سنو. عبادت کرو صرف اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، تم جن کی عبادت کر رہے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. جو تمہارے بزرگ گزر چکے ہیں، جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. جب وہ مخلوق ہیں تو معبود کیسے بن گئے؟ یہ انداز. الذی جعل لکم الارض فراشا، ایک اور نعمت آ گئی ہے، اور دلیل، یہ آفاقی دلیل عقلی. وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو فراشا بچھونا، یہ سفلی نعمت ہے نیچے والی. اور الارض، ایک اور اجازت ہو تو جملہ کہہ دوں، ایک اور جملہ، جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا. زمین بمنزلہ عورت کے ہے. والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا بمنزلہ مرد. وانزل من السماء ماء بمنزلہ نطفہ. اور نعمت پانچویں چوتھی نعمت ہے، آسمان کو چھت بنایا اور اتارا تمہارے لیے، اور اتارا بلندی سے پانی بمنزلہ نطفہ. فاخرج بہ من الثمرات بمنزلہ اولاد، نکالے اس پانی کے ذریعے میووں میں سے رزق لکم، تمہارے کھانے کے. پتہ نہیں کچھ آپ نے سمجھا بھی ہے کہ نہیں کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ اب یوں عبارت بنے گی، سبحان اللہ، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تم سے پہلوں کو پیدا کرنے والا اللہ. یہ انفسی دلیل. زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ. نمبر 5 بارش نازل کرنے والا اللہ، اور اس کے ذریعے میوے نکالنے والا اللہ. سارے کام کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ. یوں ہے دعویٰ اس کے مطابق دلائل. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. فافسیہ، فلا نبیو فافسیہ، یہ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اذا کان الامر کذالک، اذا کان الامر کذالک، جب بات ایسے ہے
معاملہ ایسے ہے کہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر لا تجعلوا للہ اندادا، نہ مقرر کرو، نہ ٹھہراؤ تم، نہ بناؤ تم اللہ کریم کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ، علماء کے لیے حالانکہ تم جانتے بھی ہو لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ، ان 5 صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت میں شریک کیسے بن گیا؟ ایک معنی شریک نہ بناؤ، دوسرا معنی کرتا ہوں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، نہ بناؤ تم اللہ کریم کے مثل، اللہ کے مثل نہ بناؤ، اللہ جیسے نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، دوسرا معنی کہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ تم جانتے بھی ہو تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے۔ سورۃ الشعراء دیکھو جی، آیت نمبر 98 ہے، آیت نمبر 98 ہے، 446 فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، یہاں سے معنی کر رہا ہوں، سبحان اللہ، فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، ڈالے جائیں گے سروں کے بل اونھے منہ جہنم کے اندر ہو عبادت کرنے والے، والغاوون، ان کو گمراہ کرنے والے ہیں، وجنود ابلیس اجمعون، ابلیس کے لشکر سارے کے سارے، کانوا تخاصم میں مشرکین، آپس میں جھگڑا کریں گے، وہم فیہا یختصمون، اور وہ جہنم کے اندر جھگڑا کرتے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ اقرار مجرمین، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، یقیناً تھے ہم بھی کھلم کھلا گمراہی کے، اذ نسویکم برب العالمین، عبادت کرنے والے مشرک کہہ رہے ہوں گے جب ہم تم کو برابر کیا کرتے تھے رب العالمین کے ساتھ، برابر کیا کرتے تھے۔ مفسرین نے فرمایا فی العبادہ، کس میں برابر کرتے تھے؟ نظر اللہ نیاز حسین، یہ برابر کر رہا ہے، اللہ کے نام کی بھی منت، حضرت حسین کے نام کی بھی منت، اللہ کا بھی سجدہ، غیر اللہ کا بھی سجدہ، اذ نسویکم برب العالمین، جب برابر کیا کرتے تھے ہم تم کو، کس میں؟ عبادت میں برابر، یوں نہیں یہ کیجئے بھائی اللہ ہے، یہ خدا ہے نا، عبادت میں برابر۔ سورۃ الانعام، سورۃ الانعام پہلی آیت، الحمدللہ الذی، پہلی آیت، سورۃ الانعام، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، 154 الحمدللہ، جو تعریف اللہ کے لائق ہے صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اور بنایا اندھیروں کو، روشنی کو، ثم الذین کفروا، ثم استبعادیہ، یہ بات عقل سے تو بڑی دور ہے، کافر لوگ بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کر رہے ہیں، کس میں برابر؟ عبادت میں برابر کر رہے ہیں۔ یہ آ جاؤ جی، عبادت میں برابر کر رہے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، مفسرین کرام نے معنی کیا شرکاء فی العبادہ، شرکاء فی العبادہ، عبادت کے اندر شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو ان 5 صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں شریک کیسے بن گیا؟ تم جانتے بھی ہو تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے۔ سورۃ البقرہ، من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله
والذین آمنوا اشد حبا للہ ومن الناس 31 ومن الناس لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بنا لیتے اللہ کریم کے سوا اندادا مفسرین نے مانا کیا شرکاء فی العبادہ عبادت میں شریک بنا لیتے ہیں یحبونہم کحب اللہ یعظمونہم کتعظیم اللہ یعظمونہم کتعظیم اللہ ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ کی تعظیم کرنی ہوتی ہے. یہ دیکھا آ جاؤ مولانا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 30 311 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا انہوں نے بنا لی اللہ کریم کے لیے کئی شریک. کس میں ذات میں نہ کس میں عبادت میں شریک بنا لیے. سورۃ سبا آیت نمبر 33 22واں پارہ آیت نمبر 33 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا. ذرا میں پیچھے سے معنی کرتا ہوں، یہ آیت نمبر 31 سے درمیان سے معنی کر رہا ہوں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَوْ پیچھے سے معنی کر رہا ہوں. وَلَوْ تَرَىٰ اگر دیکھتا تو مخاطب لرائے امرن عظیما جزا محذوف ہے. اگر تو دیکھتا مخاطب کب جس وقت ظالم لوگ مشرک لوگ ان شرک لظلم عظیم موقوفون عند ربہم ٹھہرائے ہوئے ہوں گے اپنے پروردگار کے نزدیک. یرجع بعضہم یہ اجمال ہے لوٹائے گا بعض ان کا بعض کی طرف باش. جس طرح گفتگو میں بات ایک دوسرے کی طرف لوٹائی جاتی ہے. یقول الذین استضعفوا اب تفصیل آ گئی. کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے مرید کہیں گے بیچارے للذین استکبروا ان کو جو بڑے بنتے تھے کیا کہیں گے لولا انتم لکنا مومنین اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم ایماندار ہوتے تمہاری وجہ سے ہم بے ایمان بنے. قال الذین استکبروا کہیں گے وہ جو بڑے بنتے تھے پیر للذین استضعفوا مریدوں کو کہیں گے جو کمزور سمجھے گئے تھے کمزور کیے گئے تھے تم گناہگار ہو اللہ تمہاری نہیں سنتا. پیر ان کو کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی کہ ہم نے تم کو زبردستی روکا تھا ہدایت سے. ہم نے زبردستی روکا تھا. بعد بعد اس کے کہ جب کہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی. نہیں ہم پر الزام مت لگاؤ پیر کہیں گے بل کنتم مجرمین بلکہ تم خود مجرم تھے اپنے اختیار سے. قال الذین استضعفوا اب مرید بولیں گے کہیں گے وہ جو کمزور کیے گئے تھے مرید بولیں گے بیچارے پیروں کو کہیں گے للذین استکبروا ان کو جو بڑے بنتے تھے پیروں کو کہیں گے بل مکر اللیل والنہار بلکہ تمہارے رات کے مکر دن کے مکر رات ہوتی تھی ہمیں تم کرامتے سناتے تھے. دن ہوتا تھا تم ہمیں خواب سناتے تھے. دن ہوا نا مریدو جی رات ہمیں خواب آیا ہے. حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے بھی خواب لکھا ہے وہ بھی دلچسپی کے لیے سن لو. فرماتے ایک مرید نے پیر کو کہا حضرت جی کیا بات ہے رات مجھے خواب آیا ہے میری انگلیوں پر گندگی لگی ہوئی ہے آپ کی انگلیوں پر شہد لگا ہوا ہے. نے کہا دیکھا ہے ہم اللہ والے لوگ ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہیں میری انگلیوں پر شہد ہے شہد. تم دنیا دار ہو گناہگار گندے تمہاری انگلیوں پر گندگی لگی ہے. اس نے کہا آگے تو سنو ابھی تو بات آ دی ہے آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں میری آپ چاٹ رہے ہیں. بر مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا
جب تم ہمیں مشورے دیا کرتے تھے تأمروننا مشورے دیا کرتے تھے کیا ان نکفر باللہ کہ ہم انکار کر دیں اللہ کا انکار اللہ کو نہ مانو نہیں ونجعل وہ تفسیریہ ونجعل له اندادا یعنی ہم بنائیں اللہ کریم کے شریک اللہ کا شریک بنانا اللہ کا انکار کرنا ہے. بڑے حوالے مولانا آؤ جی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ خلاصہ کیا نکلا یہ سارے کام کرنے والا اللہ تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ. ایک اور جملہ سناتا ہوں مولانا انسان اللہ کی عبادت کرے ثواب کا مستحق نہیں ہے. بڑا سننا قیمتی بات انسان اللہ کی عبادت کرے ثواب کا مستحق ہم اللہ کے مملوک ہیں مخلوق ہیں ہم نے تو آقا کو خوش کرنا ہی کرنا ہے ثواب کے مستحق نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس پر ثواب دے دیتا ہے تو اس کا فضل ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ مولانا نور الوکیل صاحب رابط ایک رابط حضرت الرحمان صاحب ایک رابط عبادت کے بعد شان قرآن کا ذکر وَإِن كُنتُمْ مفسرین کرام نے فرمایا عبادت کا حکم دینے کے بعد قرآن کا ذکر کیوں کیا اس میں ربط کیا ہے اشارہ کر دیا عبادت وہ قبول ہوگی جو قرآن کے مطابق ہو عبادت وہ قبول ہوگی جو قرآن کے مطابق ہو. ایک دوسرا انداز اعبدوا ربکم الذی خلقکم دوسرا ربط انہیں کہا ہم رب کی عبادت تو کر لیتے لیکن اس کا حکم قرآن دے رہا ہے. مولانا دوسرا ربط ہم اللہ کی عبادت کر لیتے چلو ٹھیک ہے لیکن حکم قرآن دے رہا ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانتے. دوسرا ربط ہم مان لیتے عبادت کرتے لیکن قرآن حکم دے رہا ہے نا قرآن خدا کا کلام ہے نہیں اس لیے ہم نہیں مانتے یہ حکم. جواب اللہ کا کلام نہیں ہے جی نہیں ہے چاہو بھائی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا سبحان اللہ. وَإِن كُنتُمْ دفع شبہ ایک شبے کا جواب ہے وہ کہتے تھے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے ہم نہیں مانتے اس کا مسئلہ. جواب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ایک اور ربط بھی سناتا ہوں. پہلے نسخہ شفا تھا توحید کو مان لو اب دوسرا نسخہ شفا ہے کہ قرآن کو بھی مان لو اور جس پر نازل ہوا ہے اس کی رسالت کو بھی مان لو. وَإِن كُنتُمْ بڑے بڑے مولانا قرآن کے عجائبات تو ختم نہیں ہوں گے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر ہو تم بیج کسی شک کے اس کتاب میں سے مانے پر میرے طلبہ بھائی غور کریں اگر تم شک میں ہو کس کلام میں سے مما اس میں سے نزلنا جو تھوڑی تھوڑی ہم نے نازل کی ہے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے کس پر اللہ عبدنا مولانا نزلنا میں راز ہے اللہ کی رحمت ہو علماء پر جنہوں نے محنت کی ہے ہم تو ناقل لوگ ہیں. نزل ان کو شک اس وجہ سے پڑتا تھا قرآن تھوڑا تھوڑا جو نازل ہو رہا ہے یہ تھوڑا تھوڑا خود بنا لیتا ہے. ان کو شک کیوں پڑتا تھا نزلنا تھوڑا تھوڑا جو نازل ہو رہا ہے نا یہ خود بناتا ہے کبھی ایک آیت بنا لی کبھی 2 3 4 ایسے بنا لی. یہ مولانا نزلنا کا کوئی راز سمجھا کہ نہیں سمجھا مما نزلنا جو تھوڑا تھوڑا ہم نے نازل کیا ہے اللہ عبدنا اپنے نور پر فاتو بسو جی اپنے نور پر اللہ عبدنا بندے پر واہ بھائی واہ پھر وہ کہاں گئے الصلاۃ والسلام علیہ نور من نور اللہ وہ کہاں گئے واہ بھائی واہ نزلنا علی عبد اضافت تشریفی ہے علماء کرام نے لکھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا لقب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا بندہ ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے. اللہ اللہ. پھر فاتو بے سورت من مثلہ، قرآن قربان جاؤں مولانا خیال. فاتو بے سورت من مثلہ، میں خلق کے وہ تو کلمہ نے کر چکا ہوں. الذی خلقکم میں اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو معدوم کو موجود کرنا، اور اللہ کے علاوہ نسبت ہوگی تو اندازہ لگانا شکل میں. یہ باتیں ہو چکی ہیں. اب اگلی بات فاتو بے سورت من مثلہ، تنوین برائے حکارت. فاتو بے سورت، ٹھیک ہے اگر تمہیں شک ہے خود میرے محبوب نے بنایا ہے تو پھر لے آؤ تم کوئی ایک صورت کوئی سی ہو جو چلو. من مثلہ، ذوق بیدار ہو تو 3 معنی کروں، نہیں ذوق بیدار ہو تو 3 معنی کروں. سبحان اللہ. فاتو بے سورت من مثلہ، لے آؤ تو پہلے ایک اور بات کہہ دوں پھر میں 3 معنی کروں. لے آؤ تم ایک صورت کوئی سی صورت ہو. کس میں؟ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خالی فصاحت اور بلاغت میں مقابلہ مراد نہیں ہے. خالی ایسی فصیح بلیغ ان کے پیرائے والی کلام میں خالی اس میں مقابلہ نہیں ہے. ہر جگہ فصیح بلیغ لوگوں سے مقابلہ نہیں ہوتا. ہونا 2 لفظوں میں حضرت نے مسئلہ حل کر دیا. میں لفظ بولتا ہوں ذرا خیال، ان کو شوق ہوگا لکھ لیں گے. فاتو بے سورت فی الدلیل والبیان. فی الدلیل، بس پورے قرآن میں یہ بات چلے گی. فی الدلیل والبیان. اور شرک کرنے والوں، تم کہتے ہو میں نے اپنی طرف سے یہ بات بنائی ہے، ٹھیک ہے پھر فاتو بے سورت، ایسے دلائل اور بیان والی تم بھی تو ایک صورت لے آؤ جس میں شرک پر ایسی دلیلیں ہوں جیسی توحید پر دلیلیں ہم پیش کر رہے ہیں. پتہ نہیں بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. فی الدلیل وال، میں اس کے 2 اشارے آپ کو دکھاتا ہوں. ذرا کھولیے سورہ فاتر. 2 اشارے اس معنی کی تائید کے. سورہ فاتر آیت نمبر 40 فرمایا قل ارائیتم شرکاءکم. 528 قل ارائیتم، میرے محبوب فرما دیجیے ارائیتم اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے دکھاؤ تو صحیح، اپنے شریکوں کے بارے میں بتاؤ تو صحیح. الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا. ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح. ماذا خلقوا من الارض، کیا کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں سے. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں میں، ہے تو دکھاؤ. جس طرح توحید پر ہم دلیلیں دے رہے ہیں ایسے تم بھی تو دکھاؤ نا. اما آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب پس وہ واضح دلیل پر ہے اس کی طرف سے. نہیں بل نہیں ان یعد الظالمون بعضهم الا غرورا، نہیں وعدہ دے رہے ظالم بعض ان کے بعض کو مگر دھوکے کا. اللہ. سورۃ لقمان 21واں پارہ، تھوڑا سا پیچھے. سورۃ لقمان 21واں پارہ آیت نمبر 11. آیت نمبر 11 495. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي. خالق السماوات، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے. ترونہا، تم دیکھتے ہو ان آسمانوں کو، دیکھتے ہو ان. آپ طلبہ تو بادشاہ ہے نا، مانا کیا کرتے دیکھتے ہو تم ان ستونوں کو. ستون ہے کوئی درمیان میں؟ واہ بھائی واہ. نہیں دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو. القا فی الارض رواسي، اللہ نے رکھ دیے فی بمن علی الارض، زمین پر وزنی پہاڑ رکھ دیے. ان تمید بکم لئلا تمید بکم، تاکہ تم کو لے کر زمین جھک نہ جائے. اس کو وزن توازن برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ رکھ دیے. وبث فیہا من کل دابہ،
بسا نشرا پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے جاندار، انزلنا من السماء ماء بلا اتارا ہم نے بلندی سے پانی، انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ سادے ہو آپ نے کہا مضاف الیہ جمع کی ضمیر ہو تو مانا جمع والا کر رہے تو آپ دینا انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے اتارے اس کے اندر ہر قسم کے جوڑے، پیدا کی ہم نے اس کے اندر ہر قسم کے جوڑے عمدہ عمدہ۔ ھذا خلق اللہ، یہ بات آئی، ھذا خلق اللہ، یہ جتنا کچھ ہم نے بیان کیا، آسمان، پہاڑ، جاندار، بارش، ہر قسم کے عمدہ عمدہ جوڑے، ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ فَأَرُونِي، مجھے دکھاؤ تو صحیح، مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا کچھ پیدا کیا ہے ان ہستیوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں، انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے تو دکھاؤ۔ جیسے دلائل ہم دے رہے ہیں ایسے نمونے تم بھی پیش کر دکھاؤ۔ بولنا 20واں پارہ پہلا صفحہ۔ امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض، سادہ معنی کروں گا، ام منقطع ہے یا متصلہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں تو اپنے مقام پر ہوتی ہیں، میں سادہ معنی کروں گا۔ ام بمانا بل ہے، برائے ترقی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیلات اپنے موقع پر ہوتی ہیں، میں 15 باتیں ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خیال امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ایک، وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے اتارا تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے پانی دو، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، اگائے ہم نے پانی کے ذریعے باغات رونق والے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، نہیں تمہاری طاقت کے اگا سکو تم اس کا ایک درخت، الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کریم کے سوا جو یہ کام کر سکے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ مولانا طلبہ ساتھی یاد رکھنا، جواب کیا آیا؟ لا الہ الا اللہ، لا خالق السماوات والارض الا اللہ، لا منزل لکم من السماء ماء الا اللہ، لا منبت بہ حدائق ذات بہجہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں کچھ انداز بھی آپ کو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز، آسمان و زمین بنانے والا کوئی نہیں، پانی اتارنے والا کوئی نہیں، رونق والے باغ بنانے والا کوئی نہیں، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے زمین کو پرسکون بنایا چار، وجعل خلالها انہارا، اور کس نے زمین میں زمین کے درمیان نہریں بنا دی۔ نمبر 6 وجعل لها رواسیا، بنا دیے زمین کے ٹھہرنے کے لیے وزنی پہاڑ، وجعل الصاد بین البحرین حاجزا، تو سمندروں کے درمیان پردہ بنا دیا، رکاوٹ۔ الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ اور الہ ان صفات والا؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، لا جاعل الارض قرارا الا اللہ، لا جاعل خلالها انہارا الا اللہ، لا جاعل لها رواسي الا اللہ، لا جاعل بین البحرین حاجزا الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کام کرنے والا آگے دیکھیے نمبر 8 امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے بے بس کی پکار کو جس وقت بھی اس کو وہ پکارے۔ اور نمبر 9 ویکشف السوء، کون تکلیف کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10 ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو بناتا ہے تم کو زمین کے جانشین۔ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اور صفات والا الہ اللہ کے ساتھ ہے ان صفات والا؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، لا مجیب المضطر اذا دعاہ الا اللہ، لا کاشف السوء الا اللہ، لا جاعلکم خلفاء الارض الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یوں انداز ہے۔
آگے چلو من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے پہلے، الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، لا ہادیکم فی ظلمات البر والبحر الا اللہ، لا مرسل الریاح بشرا بین یدی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آگے امن یبدأ الخلق، کون پیدا کرتا ہے نئے سرے سے مخلوق کو، اور نمبر 14 ثم یعیدہ، کون پھر اس کو لوٹائے گا، پھر اس کو لوٹائے گا قیامت کے دن، ومن یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں روزیاں دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے، الہ مع اللہ، ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا لا قاضی الخلق الا اللہ، لا معیدہ الا اللہ، لا رازقکم من السماء والارض الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب ذرا غور کرنا سارے ساتھی، مہربانی، شاید پھر یہ بات نہ آئے، ذرا میں نمبر گنتا ہوں، آپ نمبر دیکھیں۔ امن خلق السماوات والارض، حضرت مولانا نور الوکیل سے بنداز مولانا جاگ رہے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، آسمان زمین پیدا کرنے والا اللہ، انزل بارش نازل کرنے والا اللہ، نمبر 3 انبتنا باغ اگانے والا اللہ، جعل اللہ، زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ، 4 انہار 5 نہریں بنانے والا اللہ، رواسیہ 6 پہاڑ بنانے والا اللہ، 2 سمندروں میں حاجرہ پردہ بنانے والا اللہ، 7 امن یجیب، بے بس کی دعاؤں پکار قبول کرنے والا اللہ، 8 یکشف سوء تکلیف دور کرنے والا اللہ، 9 خلفاء زمین میں جانشین بنانے والا اللہ، 10 یہدیکم اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا اللہ، 11 یرسل الریاح ہوائیں بھیجنے والا اللہ، 12 اور آگے امن یبدأ نئے سرے سے پیدا کرنے والا اللہ، 13 یعیدہ دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے والا اللہ، 14 یرزقکم روزیاں دینے والا اللہ۔ ہم نے تو 15 دلیلیں دے دی ہیں، کل ہاتھو برہانکم، مشرکو تم ایک دلیل پیش کر دکھاؤ۔ پتہ نہیں آپ نے میرے درد دل پر بھی غور کیا ہے کہ نہیں، بڑی تفصیل ہے، خلاصہ آپ کو بتا دیا۔ ہم نے تو 15 دلیلیں توحید پر دے دی ہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ فی الدلیل والبیان، کل ہاتھو برہانکم، میرے محبوب فرما دیجئے پیش کرو تم ایک دلیل، براہین نہ برہان، ایک دلیل پیش کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دعوی شرک میں۔ اگلا ربط علماء کرام سبحان اللہ قرآن کی